تو تپا ہوا اس لیے ہوں کہ میں مسائل ریکارڈ کرواتا ہوں نا, تو ایک مسئلہ آیا, یہ روزانہ کی بیسس پہ آ رہے ہیں. یونیورسٹی میں کالج میں لڑکی کا بوائے فرینڈ ہے, لڑکے کی گرل فرینڈ ہے, ابا اماں شادی نہیں کرا رہے. 5 سال بعد ایجوکیشن, ایکچولی جب بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا, لڑکی کچھ کر تو لو پہلے, اور پھر وہ 5 سال بعد جب بکرا 2 دانت کا ہوتا ہے, اس کو خود اپنی شادی کی فکر ہوتی ہے, وہ اپنے باپ سے نہیں پوچھتا, اس لیے ٹائم پہ ہو جاتی ہے اس کی. چونکہ ہم لوگ اپنے ابا سے پوچھتے ہیں, تو ابا کا دنیا زندگی میں خیال یہ ہوتا ہے کہ باپ بننے کا حق صرف مجھی کو تھا, اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ حق اللہ نے سلب کر لیا ہے. اب میرا بچہ کسی اور کا باپ بولو بھائی نہیں بن سکتا, یہ ابا کا خیال ہوتا ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن تپا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, تپا ہوا. ڈیلی اس طرح کے مسئلے ہیں. زنا ہو رہا ہے ہماری یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں, ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے, غیرت ختم ہو گئی ہے. ان کو بچوں کو ایجوکیشن دینی ہے, اچھا ڈاکٹر بنے, 1 نمبر کا ٹھرکی ہو, زانی ہو, اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. لڑکی ڈاکٹر بن جائے, سائنٹسٹ بن جائے, پائلٹ بن جائے, وہ سوسائٹی میں کسی کی بیوی بن جائے, بچوں کی ماں بن جائے, ایک سوسائٹی کے لیے, خاندان کے لیے اچھی عورت بن جائے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ چیزیں شامل ہی نہیں ہے اب. او بھائی اچھا پتہ ہے آج کل کسے کہتے ہیں؟ لوگوں سے تمیز سے بات کرتا ہو, اور ترقی کی بات کرتا ہو, ڈسپلن, لال بتی پہ رک جاتا ہو, گرین پہ چلتا ہو, اور ٹریفک کے قوانین کا خیال کرتا ہو. کبھی کسی کا آج تک اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. او بھائی یہ انگریزوں کی نظر میں اچھا ہے, اسلام میں اچھا, یہ اچھے کا ایک جزو ہے. اسلام میں اچھا کیا معیار کچھ اور ہے. ٹاپک شروع سے ہی چینج ہو گیا آج تو. ویسے تو میرا ٹاپک بیچ میں جا کے چینج ہوتا ہے, لیکن آج بیان کے شروع میں ہی چینج ہو گیا. یہ اچھا ہو گیا کیونکہ درمیان میں چینج ہونا ہی تھا, تو شروع میں ہی ہو جائے اچھا ہے نا, پھر اسی ٹاپک پہ چلیں گے ہم. دیکھو ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. اگر میں کافروں میں بیان کر رہا ہوتا, میں غیر مسلموں میں, ملحدوں میں, ایتھیس لوگوں میں بیان کر رہا ہوتا تو ایک الگ بات ہے. زیادہ تر لوگوں کے سر پہ ٹوپیاں ہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں, نماز پڑھنے آئے ہیں, تو اس کا مطلب مانتے ہیں اسلام کو, ورنہ اس سردی میں آپ کو کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی ہے بھائی. سردی میں چاہے گرم پانی سے بھی وضو کریں تو پتہ چلتا ہے باہر. کچھ تو ایمان ہے نا, کچھ تو اللہ رسول کو مانتے ہیں, تبھی تو آئے ہیں نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہر شخص آج میڈیا پہ بھی, دنیا میں بھی, موٹیویشنل اسپیکرز بھی یہ بات کہ بھئی سوسائٹی میں اچھے افراد پیدا ہوں, ہم سب سوسائٹی کے لیے کیا بنے, اچھے. فیملی پلاننگ والے بھی کہتے ہیں 2 بچے اس لیے کہ 2 بچے ہی اچھے, وہ کہتے ہیں اچھے پیدا ہوتے ہیں, 4-8 ہوں گے پتہ نہیں کیا چرسی ہیروئن کا, وہ غلط کہتے ہیں. لیکن بہرحال لیبل انہوں نے بھی ایک اچھا لگایا کہ یار 2 ہوں لیکن ہوں کیا, اچھے ہوں. تو ہر آدمی اچھا 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 کر کے, اب تو یہ اچھے کا لفظ اتنا مشہور ہو گیا کہ کسی کو دھمکی بھی دینی ہوتی ہے نا تو آپ کہتے ہیں تیرے اچھے بھی میرے پیسے دیں گے, تمہارے تو اچھے بھی دیں گے میرے پیسے. اچھے کا لفظ اتنا مشہور اور اتنا اچھا سمجھا جانے لگا ہے. تو دیکھو اس میں تو ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ انسان کو اچھا بن کے رہنا چاہیے. کیسے رہنا چاہیے؟ لیکن اللہ کی نظر میں, اسلام کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے, اور جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ان کی نظر میں اچھے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ہر شخص کی نظر میں نا اچھے کا مفہوم ایک الگ ہی ہوتا ہے. دیکھو یورپ میں آپ اگر رہتے ہو, آپ زنا کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تو وہ ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے دیا, وہ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو برے نہیں ہو. شراب پیو برے نہیں ہو. ٹیکس جو وہاں ٹائم پہ دے دے وہ جنت الفردوس میں جائے گا. ان کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یا بندہ ٹیکس دیتا ہے کہ نہیں دیتا. یہاں تک کہ جو آسمان میں جو انہوں نے خلائی سیارے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ سائنسدان تو چاند پہ جا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اگر ٹیکس دیے بغیر جائے گا تو چاند پہ جانا بھی اس کے کام, ان کی قیامت کے دن نہیں آئے گا. کہتے ہیں ٹیکس چوری کیا اس نے, ایسی کی تیسی. غلط تو نہیں کہہ رہا. ہمارے یہاں ٹیکس چوری کرنا, جو چوری نہیں کر رہا ہوتا اس کو, وہ جو چوری کر رہا ہے نا وہ ہے اچھا. یعنی ہمارے یہاں تھوڑا الٹا سیٹ اپ چل رہا ہے.
बेवकूफ समझते हैं, अपनी पूरी इनकम बता के टैक्स दे रहा होता है लोग, यानी लोग समझते हैं, मैं इसमें नहीं कह रहा कि ये हकीकत में अच्छा है या नहीं है, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो गोरों के यहाँ, गैर मुस्लिमों के यहाँ आप जो मर्जी कर लो भाई, कहते हैं तुम्हारा निजी मामला है, जो मर्जी करो, शादी करो नहीं करो, माँ बाप को ओल्ड हाउस में रखो, घर में रखो, कहने तुम्हारा हेडेक है ये। अच्छा वो है जो टैक्स बोलो टाइम पे, मुल्क की कवानीन को फॉलो करता हूं, तो भाई उनको राइट है, उनकी गवर्नमेंट है, वो हुकूम हाकिम है, वो जो मर्जी करें अपनी आवाम के साथ, जो मर्जी कानून बनाए। हमारी एक गवर्नमेंट है, उसके भी एक लॉज हैं, उसके भी कवानीन है, उनके यहाँ भी अच्छे और बुरे का क्राइटेरिया है। गवर्नमेंट चाहती है इस मयार पे जो पूरा उतरेगा हम उसको प्रोमोट करेंगे, जो इस पे पूरा नहीं उतरेगा हम उसको लिफ्ट नहीं कराएंगे। तो खूब सोचो यार, जिसने कायनात को बनाया है उसकी नजर में भी तो कोई अच्छाई और बुराई का क्राइटेरिया और कोई मयार होगा कि नहीं होगा। हमने जो नमाज पढ़ी है तो गवर्नमेंट के कहने पे पढ़ी है। गवर्नमेंट कोई नमाज पढ़ने वाले को कोई प्रोटोकॉल देती है? गवर्नमेंट की नजर में तो इससे कोई है ही नहीं, आप पढ़े ना पढ़े आपका निजी मामला है भाई। तो जिसने कायनात को बनाया है ना, उसकी नजर में अच्छे में चंद चीजें हैं, वो सबसे पहले हैं। अगर आपने उसको फोकस नहीं किया, आप सोसाइटी की नजर में अच्छे बन जाएंगे, कौम की नजर में अच्छे बन जाएंगे, महल्ले पड़ोस वालों की नजर में हो सकता है अच्छे बन जाएं, अपनी बेगम की नजर में आप अच्छे बन जाएं, बच्चों की नजर में आप अच्छे बन जाएं, अल्लाह की नजर में आपके अच्छे भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, हम मानते हैं कायनात को बनाने वाला अल्लाह है और वो इस कायनात को एक दिन खत्म कर देगा, ठीक है ना? ये तो जगह, ये तौरात में भी अल्लाह ने वादा किया, इंजील में भी वादा किया, कुरान में भी वादा किया, ये हमेशा नहीं रहेगी कायनात। कायनात तो बाद में जाएगी, हम तो मौत अपने सामने देख रहे हैं ना, पब्लिक को मरता हुआ तो अपने सामने देख रहे हैं। अब आप किसी को अच्छा करार देकर बहुत बड़ा अवार्ड दे दें, बड़ी इज्जत दे दें उसको, जाना उसने बिल आखिर कहाँ है भाई? कब्र में जाना। तो वो अवार्ड सब कहाँ चले जाते हैं? अंडा मोड़ पे तो तेल लेने जाते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ कहाँ जाते हैं, मेमार में, गुलशन मेमार में, तो कहते हैं ना ये तो अवार्ड गए तेल लेने। तो सब खत्म, 21 तोपों की सलामी दो कब्र वाले को, वो उसको नहीं, उससे इससे कोई गरज नहीं है कि मुझे आप मेरे मरने के बाद 21 तोपों की सलामी दें या 22 तोपों की सलामी दें, या सलामी दें ही नहीं, या कब्र पे फूल डालें या नहीं डालें, मरने वाले को इससे कोई गरज नहीं होती। मैं अक्सर वो एक वाक्य बयान करता हूं ना, देखो इस्लाम की हिदायत अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप एक कदम भी सीधे रास्ते पे नहीं चला सकते। इंसान अकल से फैसला करता है सही क्या है गलत क्या है। अकल इंसान को, अगर अल्लाह की तालीमात से हटके अकल चलेगी ना, वो हमेशा जहन्नम और गुमराही के रास्ते पे लेके जाती है। आपको याद होगा अली सकपारा, जिन्होंने केटू पहाड़ की चोटी सर करने की कोशिश की थी और नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई। उनके बेटे का बयान आया था कि मैं अपने बाप का ख्वाब पूरा करूंगा। मैंने उसमें एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया था और मैंने साथियों से कहा कि अल्लाह करे ये क्लिप अली सकपारा के बेटे तक पहुंच जाए कि भाई आप अपने अब्बा के ख्वाब को क्यों पूरा कर रहे हो। अगर आप ये समझते हो कि अब्बा खुश होंगे इससे, तो देखो आपके या तो ये नजरिया है कि मौत के बाद दोबारा जिंदगी है, या ये नजरिया होगा कि मौत के बाद कोई जिंदगी। क्या ख्याल है? यही दो नजरिए है ना। मौत के बाद वाली जिंदगी इस्लाम पेश करता है, उसकी पूरी डिटेल बताता है। वो डिटेल दुनिया में कोई मजहब नहीं बताता, आसमानी मजाहिब बताते हैं, यहूद और नसारा जो आसमानी मजाहिब के अलावा मजाहिब हैं वो नहीं बताते, वो ऐसी अजीब सी बातें करते हैं, उस समझ में आती नहीं है। या फिर आपका ये नजरिया होगा कि मौत के बाद जिंदगी नहीं है। तो अगर आपका ये नजरिया है कि मौत के बाद की जिंदगी नहीं है, तो अब्बा खत्म। अब आप केटू की पहाड़ी चढ़ने का रिस्क लें या ना लें, इससे अब्बा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यह है कि इस काम में वो हो सकता है जो आपके अब्बा के साथ हुआ। आप भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे लोगों की वाहवाही के चक्कर में। लोग जीतने वाले को हीरो करार देते हैं, जो उस जीत के चक्कर में मर गया ना उसको कोई नहीं। हिटलर अगर जीत जाता ना ये जंग, दूसरी जंग अजीम, तो आज जर्मन का हीरो होता वो। अभी जर्मनी में हिटलर का नाम लेने पर पाबंदी है, क्यों? हार गया था। बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल बात समझाना। गलत तरीके पे चला ना, खामखा में मुल्कों को खाना शुरू कर दिया कि मैं इस दुनिया का हीरो, मैं
یہ کروں گا, میں یوں کروں گا, جرمن سب سے اچھی قوم ہے اور پوری دنیا میں جب تک فتوحات تھیں, سبحان اللہ, جب رشیا کے صحراؤں میں گیا ہے وہاں برف فوجیوں سے برداشت نہیں ہوئی تو جو فوج ریورس ہونا شروع ہوئی ہے تو جتنے علاقے فتح کیے تھے وہ بھی ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئے, اور کہا جاتا ہے کہ بالآخر اس نے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر دیا, خودکشی کی. تو اب وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں مروانے والا یہ آدمی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ K2 کی پہاڑی عبور کر لیں تو ایوارڈ مل جائے گا. مر گئے تو میرے بھائی کوئی بھی نہیں پوچھتا. تو کیوں ایسا کام کر رہے ہو جس میں زندگی سے ہاتھ دھونے کا خطرہ ہے؟ زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ میں ایک دفعہ ڈیفنس میں گیا, ونس اپون اے ٹائم, تو وہاں لڑکے ویلیاں لگا رہے تھے. وہ آپ نے ساحل دیکھا ہوگا نا سی ویو کا, تو لڑکے کیا لگاتے ہیں وہاں پہ, اب پتہ نہیں لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے, یہ بات ہوگی میرا خیال ہے ابھی بھی لگا رہے ہیں. یہ یعنی 2004 یا 3 کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہ آپ کہیں کہ اگر یہ غلط ہے تو پھر کیوں گئے؟ بے وقوفوں کو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے, حقیقت ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم وہاں پہنچ گئے, دیکھنے میں تھوڑی جان کا خطرہ تھا, دیکھنے میں تھوڑی جان کا خطرہ ہے. وہ ایک آدمی کی بیوی نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں, کتنا خرچہ آئے گا؟ اس نے کہہ رہی مجھے خیال آیا کہ ہم سوئٹزرلینڈ گھومنے چلتے ہیں, تو کتنا خرچہ ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. کہا کیوں بھائی؟ سوئٹزرلینڈ گھومنے کا خیال آنے کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو ہم ویلیاں دیکھنے گئے تھے نا, ہم کوئی لگانے تھوڑی گئے تھے. تو ہم جب وہاں گئے نا تو لڑکے لگا رہے تھے ویلیاں, اور کچھ جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے, پائیدان پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ یوں بیٹھ کے بائک چلا رہے ہیں نا, یوں یوں. یعنی کوئی بھی تمیز سے جہاں جس طرح سے بائک چلانی چاہیے اور جو بیٹھنے کی جگہ وہاں نہیں, وہاں کے علاوہ جہاں مرضی بیٹھو. تو لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ کیا زبردست. کوئی میٹر پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی جناب ایک ٹانگ کھڑی کر کے بائک چلا رہا ہے. تو جو بھی آڑا ترچھا طریقے سے چلا رہا ہے لوگ ماشاءاللہ واہ واہ انجوائے کر رہے ہیں. تو ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے, ہم نے کہا تھوڑا تفریح ہو جائے گی. سمندر پہ گئے تھے, 2-3 دوست تھے ہمارے ساتھ, ہم نے کہا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. پیچھے سمندر تھا, آگے یہ حرکتیں ہو رہی تھی. تو ہماری 3 دوست تھے, تینوں کی بحث چل گئی کہ یہ کام کرنے کا ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا بس یہ دیکھ کے خوش ہونے کا ہے, کرنے کا بالکل بھی نہیں ہے. اس میں موت کا خطرہ ہے. کیوں 1% بھی رسک کیوں لیں؟ 1% بھی اگر رسک ہو تو پاگل ہے کیا؟ یا تو یہ لوگ جو خوشیاں منا رہے ہیں نا, آپ کا سر پھٹے تو یہ سلائی کرنے کے لیے بھی سارے آ جائیں گے, یہ فوراً گھر بھاگیں گے, ایمبولینس منگوائیں گے, بولیں گے چل بھائی نکل یہاں سے. ابھی ہم کچھ دن پہلے گئے نا دعوت پہ, زبردستی ایک صاحب ہمیں کھلانے کی کوشش کر رہے تھے بہت محبت سے کہ کھائیں کھائیں کھائیں. میں نے کہا بھائی آپ جو ہمیں زبردستی ٹھوس رہے ہو نا, جب بدہضمی ہوگی تو آپ ہماری کال نہیں اٹھاؤ گے. تو محبت وہ کرو جو افورڈ کر سکتے ہو. کسی کے مشورے پہ کبھی بھی ایسا مت کریں کہ اپنی صحت خراب کریں کہ اس کو خوش کرنے کے لیے کہ جی وہ اس کا دل خوش ہو جائے گا 2 لڈو اور اگر آپ کھا لیں. یہ حماقت ہے. جب آپ بیمار ہوں گے نا کبھی بھی نہیں آئے گا وہ. تو وہ ہم کیا کیا کہ ہم وہ دیکھنے لگے ساحل پہ. تو وہ جناب میں یہ بات کر رہا ہوں یہ دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے میرے بھائی, پریکٹیکلی میں نے کہا بے وقوفوں کو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے. عقل مند تو نظر آتے رہتے ہیں, تو تھوڑا سا بے وقوف لوگ بھی دیکھ لیں کیا ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ کچھ نہیں ہوتا یار, رسک تو لینا پڑتا ہے بڑے کاموں کے لیے. ہم نے کہا بڑا کام تو نہیں ہے نا, یہ بڑے کام تو انسانیت کی خدمت ہے بھائی. آپ پہاڑ پہ جا رہے ہو, کوئی بیمار پڑا ہوا ہے, کوئی پھنس گیا, اس کو نکالنے کے لیے رسک لے رہے ہو, سبحان اللہ بھائی. یا کوئی سمندر میں ڈوب گیا, اس کو بچانے کا رسک لے رہے ہو آپ, بشرطے کہ آپ کو تیراکی بھی آتی ہو, ورنہ 1 کے 2 ہو جائیں گے. وہ ایک آدمی کو 1 کے 2 نظر آتے تھے, ڈاکٹر کے پاس گیا, جی مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. کہتے ہیں آپ چاروں کو یہ بیماری ہے, یا اس کو 1 کے 4 نظر آ رہے تھے. تو وہ کیا کریں, چٹکلے بہت یاد آتے ہیں. ایک آدمی کو ڈاکٹر کے پاس گیا, کہنے لگا مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں. تو اس نے کہا پنکھے سے نیچے اتر تو میں تیرا علاج کروں گا نا, اوپر بیٹھ کے بتا رہا ہے میں بندر ہوں. تو ابھی ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ صحیح نہیں ہے, یہ رسکی ہے, جان کا خطرہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ابے نہیں یہ میں تو مولوی ٹائپ کا آدمی, تو مجھے کہہ رہے ہیں مولویوں نے تو ویسے ہی ہر چیز کو پابندی لگائی ہوئی. بات چل رہی ہے اور ایک لڑکا دھڑام سے گرا اور اس کا سر کھل گیا. تو ایمبولینس آئی ہے, جان نہیں تھی اس میں, لگ رہا تھا کہ ایکسپائر ہو گیا, پتہ نہیں پھر بعد میں بیچارے کا کیا ہوا. پھر اگلے ہفتے اطلاع آئی کہ جی یہاں ہائی وے پہ بائکوں کی ریسنگ ہو رہی تھی, تو وہ بائکیں آپس میں ٹکرائی ہیں, آن دا اسپاٹ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن
وہی بات ہے کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. اس دنیا کی جو اٹریکشن ہے نا، یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. ایک واہ واہ ہوتی ہے نا، جب بائک میں جیت جاؤ گے واہ واہ بھی تو ہوگی نا. اس واہ واہ کے چکر میں کسی نے اپنا گھٹنا ضائع کروا دیا، کسی نے ٹخنا لوہے کا ڈلا ہوا ہے، کسی کے لٹو ڈلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کے کیا ڈلا ہوا ہے. تو یہ واہ واہ کے چکر میں ہوتا ہے، بے وقوفی ہے. تو خیر ہم جو اصل بات عرض کر رہے تھے آپ سے، تو علی سگپارا کا جو بیٹا ہے، میں نے کہا یار ان کو یہ اصل میں یہ تو اور بہت سارے لوگوں کی پلان ہوتے ہیں نا، میڈیا پھر ان کو پروموٹ بھی کرتا ہے. واہ بھائی اپنے باپ کا صحیح وفادار ہے، اپنے باپ کے مشن کو کون پورا کرے گا؟ بیٹا. بھائی مشن کیا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ رسک اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی، پہاڑوں پہ بھی چڑھو یار، اگر جان کا رسک نہیں ہے. اچھا ہے، صحت مند تفریحات کرنی چاہیے، انسان کا ذہن بھی کھلتا ہے، صحت بھی اچھی ہوتی ہے. ویڈیو گیم سے تو اچھا ہے نا پہاڑوں کو سر کرنا، موبائل پہ لگے رہنا اور اسنوکر کھیلنا جس کا نہ کوئی جسم کو کوئی فائدہ، نہ کوئی باڈی کو کوئی فائدہ. اس سے تو اچھا ہے آپ پہاڑوں پہ چلیں، لیکن جان کا رسک لے کے کبھی یہ کام کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ جان تو سب سے اہم ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد ختم، تو پھر آپ پہاڑ پہ چڑھے یا نہیں چڑھے ابا کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو ان کی روح کہاں سے خوش ہوگی؟ تو کیوں وہ کام کر رہے ہو جس کا ابا کی محبت سے کوئی تعلق نہیں؟ اور اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، جو کہ اسلام کہتا ہے، تو اسلام پھر آگے یہ بھی بتاتا ہے کہ موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں صدقات و خیرات کا تو ابا کو ثواب ملتا ہے، پہاڑوں پہ چڑھنے کا ابا کو ثواب نہیں ملتا. یہ سال ثواب میں عبادت کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، بھاگنے کا، پہاڑوں پہ چڑھنے کا کوئی یہ سال ثواب کا کانسیپٹ ہے کہ جی میری نانی کا انتقال ہوا، میں جا کٹھی پہاڑی سے ہو کے آ رہا ہوں ہے بھائی؟ ابے کیوں کٹھی پہاڑی پہ؟ تیری نانی کیسے بھائی؟ کٹھی پہاڑی پہ اوپر جاؤں گا نیچے آؤں گا نانی کو ثواب ملے گا. کبھی سنا آپ نے؟ شاید میمار میں ایسا ہوتا ہو، میری نانی کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا، میں موٹر سائیکل کی ریسنگ میں آج جیت کے دکھاؤں گا. بھائی اس کا نانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو، آپ کو اللہ نے جو اسلام دیا ہے نا، اللہ کی قسم اس سے بڑی نعمت آپ کے پاس نہیں ہے. اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے.